لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب ہم نیا باب شروع کر رہے ہیں۔ اس باب کا عنوان ہے البیوع والکسب والزہد، خرید و فروخت، کمائی اور زہد کا بیان۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتی ہوں، ہماری پہلی جلد ختم ہو گئی، یہ ہم دوسری جلد کا آغاز کر رہے ہیں۔ پہلی جلد ہماری ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے اور اسے قبول فرما لے۔ حدیث نمبر 1199 ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے، ہم فقر کا ذکر کر کے اس سے ڈر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم فقر سے ڈرتے ہو؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم کو دنیا کی خوب فراوانی دی جائے گی، یہاں تک کہ وہ تمہیں ٹیڑھا کر دے گی۔ اللہ کی قسم، میں نے تم کو ایسی ملت پر چھوڑا ہے جو انتہا درجے کی روشن ہے، اس کے دن اور رات برابر ہیں۔ ابو درداء نے کہا، اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، آپ نے ہمیں انتہا درجے کی روشن ملت پر چھوڑا ہے جس کے دن اور رات برابر ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غربت عام تھی، صحابہ اکثر فاقے سے ہوتے، کیونکہ جس علاقے میں وہ رہتے تھے اس علاقے میں آپ کو پتہ کچھ بھی نہیں اگتا تھا۔ مکہ تو ایسی جگہ ہے جہاں پہ ایک پتا بھی نہیں اگتا تھا، پتھریلا علاقہ، تو پانی بھی وہاں نہیں ملتا تھا۔ پانی کے لیے بعض اوقات ایک دن اور ایک رات کا سفر کرنا پڑتا اور وہاں سے پانی لا کے تو پینے کا پانی استعمال کرنا پڑتا۔ تو لہٰذا عرب لوگ جو تھے ان کے لیے وہ دور جو تھا وہ کوئی خوشحالی کا دور نہ تھا۔ مکہ کے لوگوں کا عام پیشہ تجارت تھا، سال میں ان کے 2 چکر لگتے، ایک چکر شام کی طرف لگتا اور ایک چکر یمن کی طرف لگتا۔ اس کے باوجود میں آپ کو بتاؤں خوشحالی نہ تھی۔ بہت امیر آدمی کے پاس بھی کپڑوں کے 2 جوڑے نہ ہوتے اور کھانا پینا بھی کم ہی ہوتا۔ تو حضرت ابو درداء کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ایک دن آئے اور ہم فقر کا ذکر کر رہے تھے اور اس سے ڈر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم فقر سے ڈرتے ہو؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم کو دنیا کی خوب فراوانی دی جائے گی جو تمہیں ٹیڑھا کر دے گی۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی پوری ہوئی یا نہیں ہوئی؟ بتائیے۔ آج فراوانی ہے نا ہر طرف، اور آج کی بات تو آپ چھوڑ دیجئے، حضرت عمر کے دور میں یہ پیشین گوئی پوری ہو گئی تھی۔ حضرت عمر کے دور میں اتنا مال آ گیا تھا کہ لوگ زکوٰۃ لے کر نکلتے تھے اور لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا۔ اصل میں حضرت عمر کے دور میں اتنی زیادہ فتوحات ہو گئی تھیں کہ آدھی دنیا پر مسلمانوں کی حکومت تھی اور اس کی وجہ سے مسلمان خوشحال ہو گئے تھے۔ تو یہ جو خوشخبری تھی، یا یہ یوں سمجھیے یہ جو پیشین گوئی تھی، یہ تو حضرت عمر کے دور میں پوری ہو گئی تھی، اور آج کل تو مال اتنا زیادہ ہے کہ آپ خود اس کی زیادتی کو محسوس کرتے ہیں۔ تو
اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم کو دنیا کی خوب فراوانی دی جائے گی، یہاں تک کہ وہ تمہارے ایک کے دل کو ٹیڑھا کر دے گی۔ اللہ کی قسم، میں نے تمہیں ایک ایسی ملت پر چھوڑا ہے جو کہ انتہا درجے کی روشن ہے، لیلھا کنہاریھا، اس کی رات اس کے دن جیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا دن دیا ہے جو کہ ہر معاملے میں واضح ہے، ہر زندگی کے پہلو کے بارے میں اس کی ہدایات بالکل کلیئر ہیں۔ وہ پہلو خواہ عبادات کا ہو، وہ پہلو خواہ معاملات کا ہو، وہ پہلو خواہ اولاد کی تربیت کا ہو، وہ پہلو خواہ سیاست کا ہو، وہ پہلو خواہ معاشرت کا ہو، وہ پہلو خواہ میاں بیوی کے تعلقات کا ہو، یا وہ پہلو عدالت کا ہو۔ اللہ کے نبی نے ہمیں ایسی روشن ہدایت دی ہے جس میں سب کچھ واضح ہے۔ اس کی رات بھی اس کے دن کی طرح ہے، عبادات، معاملات، اخلاقیات، سب کچھ واضح کر دیا گیا ہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استنجا کرنے کے طریقے سکھائے، اللہ کے رسول نے ہمیں کھانے کے آداب سکھائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونے کے آداب سکھائے، اللہ کے رسول نے زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں چھوڑا جس میں آپ نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو۔ حدیث نمبر 1191، عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتاب بن اسید کو مکہ کی طرف حاکم مقرر فرمایا اور انہیں کہا کہ کیا تو جانتا ہے میں تجھے کہاں بھیج رہا ہوں؟ اللہ کے اہل کی طرف، اور وہ اہل مکہ ہیں۔ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتاب بن اسید کو مکہ کا گورنر بنایا اور انہیں کہا کہ میں تجھے اللہ کے اہل کی طرف بھیج رہا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے مکہ میں اللہ کا گھر ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو اللہ کے اہل قرار دیا، مکہ والوں کو اللہ کے اہل قرار دیا، اور ساتھ ہی عتاب بن اسید کو کچھ نصیحتیں بھی کی۔ آپ نے ان کو یہ حکم دیا کہ مکہ والوں کو 4 چیزوں سے منع کرو، ایک ہی معاملے میں بے بھی اور قرض بھی، یعنی تجارت کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ ہدایات دی۔ تجارت کے سلسلے میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ شریعت ہر معاملے میں ہمیں بڑی واضح ہدایات دیتی ہے، تو تجارت کے سلسلے میں اسلام کی جو ہدایات ہیں ان میں کچھ اصول بنیادی ہیں۔ سب سے پہلا اصول یہ ہے لا ضرر ولا ضرار، نہ تو کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے، تو لہٰذا تجارت ایسی ہونی چاہیے جس میں خریدار کو بھی نقصان نہ ہو اور نہ ہی دکاندار کو یا بیچنے والے کو نقصان ہو، یہ بنیادی اصول ہے۔ اس کے علاوہ تجارت کا ایک اور بنیادی اصول جو کہ اسلام طے کر دیتا ہے کہ تجارت میں دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، جس سودے میں دھوکہ ہوگا وہ سودا جو ہے وہ ممنوع ہوگا۔ تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی 3 یا 4 قسموں سے منع فرمایا۔ پہلی قسم کیا تھی؟ ایک ہی معاملے میں بے بھی ہو اور قرض بھی ہو، یعنی ایسا سودا نہ کریں جس میں آپ تجارت بھی کر رہے ہوں اور ساتھ آپ قرض بھی لے رہے ہوں۔ مثلا ایک آدمی دوسرے سے یہ طے کر لے کہ میں تمہیں یہ سودا بیچوں گا اس شرط پر کہ تم مجھے قرض دو۔ مثال کے طور پر وہ کسی کو 1000 روپے کی چیز 800 میں دے دے اور ساتھ ہی یہ شرط لگا دے کہ تم مجھے 1000 روپیہ قرضہ بھی دو گے۔ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ یعنی تجارت بھی کر رہا ہے، سودا بھی کر رہا ہے اور ساتھ ہی قرض بھی لے رہا ہے۔ اگر یہ دونوں کام ہوں گے ایک سودے میں تو اس سودے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ منع فرمایا کہ ایک ہی سودے میں جو ہیں 2 شرطیں نہ ہوں، یعنی ایک ہی اصول پر خرید و فروخت کی جائے۔
ایسا نہ ہو کہ ایک سودے میں آپ 2 شرطیں رکھ رہے ہوں. مثال کے طور پہ اس کی مثال جو ہے امام ابن اسیر نے بتائی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ یہ طے کر دے کہ یہ کپڑا نقد تو 1 دینار کا ہوگا اور ادھار 2 دینار کا ہوگا. یا واشنگ مشین آپ دیکھ لیجیے، آج کل ہمارے ہاں بہت سی چیزیں قسطوں پہ مل رہی ہوتی ہیں. ایک شخص نے طے کر دیا کہ یہ واشنگ مشین جو ہے 12,000 کی ملے گی اگر نقد خریدو گے، اور اگر تم قسطوں پہ خریدو گے تو تمہیں یہ 15,000 کی ملے گی. تو یہ چیز جو ہے یہ ایک سودے میں، ویسے تو یہ 2 سودے ہیں لیکن یہ دونوں سودے جائز ہیں. انسان یہ سوچے، انسان یہ طے کر لے کہ میں تو یا تو نقد خریدوں گا یا میں ادھار خریدوں گا. اب یہ سودا علیحدہ علیحدہ ایک ایک بن گیا. طے کر لیجئے کہ میں یہ مشین جو ہے یہ میں 12,000 کی نقد خریدوں گی، میں اس کے پیسے یکمشت دے دوں گی. لیکن اگر آپ کے پاس یکمشت پیسے نہیں ہیں اور آپ سوچ رہی ہیں کہ میں 15 مہینوں میں ہر مہینے میں 1,000 روپیہ کر کے دے دوں گی، تو یہ بھی ایک ہی سودا ہے. یہ ایک سودے میں 2 سودے تب بنیں گے جب ایک شخص نے پہلے تو طے کر لیا کہ میں اس کو قسطوں پہ خریدوں گا، اس کی ایک قسط 1,000 روپیہ دے دی. اس کے بعد کیا ہوا، ایک قسط دے دی یا 2 قسطیں دے دی، اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے اس کے پاس اکٹھے 10,000 روپے آ گئے. اس نے دل میں سوچا 2,000 تو میں پہلے دے چکا ہوں، اب میں 10,000 ان کو اور دیتا ہوں، اور دینے کے بعد میں ان سے کہتا ہوں کہ میں یہ نقد لے رہا ہوں. اب یہ ایک ہی سودے میں پہلے آپ نے اس کو طے کیا تھا میں قسطوں پہ لوں گا، اب آپ نے اسے طے کیا ہے نہیں، میں اب آپ کو پیسے اکٹھے دے رہا ہوں، لہٰذا آپ مجھے نقد والا معاملہ کر لیں. تو یہ ہوتا ہے ایک سودے میں 2 سودے کرنا. دونوں سودے علیحدہ علیحدہ کر لیں، وہ نقد کا علیحدہ سودا ہے، ادھار کا علیحدہ سودا ہے. لیکن اگر آپ پہلے طے کر لیں کہ جی میں تو قسطوں پہ لوں گی، بعد میں آپ کے پاس اکٹھے پیسے آ جائیں اور آپ سوچیں لو جی میں تو 10,000 اکٹھے دے رہی ہوں تو میرے ساتھ آپ نقد والا سودا کرو، کیا خیال ہے؟ دکاندار کے ساتھ جھگڑا ہو جائے گا نا. وہ آپ سے یہی کہے گا کہ جی ایک سودے پہ قائم رہو. ہاں آپ کے لیے یہ صورت جائز ہے کہ آپ نے 2 قسطیں دے دی تھیں 1,000 روپے کی، اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیسے اکٹھے دے دیے. اب آپ ایسا کیجیے اسے پیسے اکٹھے دے دیں، لیکن آپ سودا وہی رکھیں گے، وہ کون سا؟ قسطوں والا. 15,000 ہی آپ اسے دیں گے، آپ اسے 12,000 نہیں دیں گے. یہ والی صورت جائز ہوگی. اس کے علاوہ تیسری چیز جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ ایسی چیز کو انسان بیچ نہیں سکتا، ایسی چیز سے نفع حاصل نہیں کر سکتا جس کے نقصان کا آدمی ضامن نہ ہو. اب ایک شخص ہے، وہ کسی چیز کا مالک ہے اور اس پر اس کو نفع بھی ملتا ہے اور اس پہ اس کو نقصان بھی ملتا ہے. اب ایک شخص ایک چیز کا مالک ہی نہیں ہے، اس کے وہ نقصان کا ضامن نہیں ہے، تو اس کو نفع لینے کا اختیار نہیں ہے. نفع لینے کا اختیار ہوتا ہی تب ہے جب انسان کسی چیز کے نقصان کی ذمہ داری بھی اٹھاتا ہے. اور چوتھا، آپ نے ایسی چیز کو بیچنے سے منع کیا جو تیرے پاس موجود ہی نہ ہو. آپ کسی سے ایسی چیز کسی کو ایسی چیز فروخت کریں جو کہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں، موجود ہی نہیں، تو ایسی چیز سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بکری کو بیچنے سے منع فرمایا جس کے تھنوں میں دودھ روک لیا گیا ہو. بعض اوقات لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جانور کو بیچنے سے پہلے 1 یا 2 دن اس کا دودھ نہیں دھوتے، اور خریدار جب دیکھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ ہاں یہ جانور تو بہت دودھ دیتا ہے، لیکن ایک دفعہ وہ زیادہ دودھ دے دے گا، دوسرے اور تیسرے دن وہ اپنے اصل دودھ پر آ جائے گا اور خریدار سمجھے گا کہ میرے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے. ایسی صورت میں خریدار کو یہ اجازت ہے کہ وہ 3 دنوں تک اس جانور کو واپس کر دے اور اس کے ساتھ ساتھ 1 ساق کھجوروں کا بھی دے دے، تاکہ اتنی دیر میں جو مالک کا نقصان ہوا ہے
اس کا بھی کچھ مداوع ہو جائے، لیکن 3 دنوں سے زیادہ اگر گزر گئے پھر اس کا مطلب ہے کہ سودا طے ہو گیا۔ تو لہٰذا ایسی ہر بے جس میں دھوکے کا امکان ہو، شریعت نے اس کا راستہ بند کر دیا ہے۔ حدیث نمبر 1198، جابر سے روایت ہے کہ میری خالہ کو 3 طلاقیں ہو گئیں۔ وہ اپنے کھجوروں کے باغ میں سے کھجوریں چننے کے لیے نکلی، اسے ایک آدمی ملا اور اس نے اس کو روکا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی، معاملہ ذکر کیا۔ آپ نے اس سے کہا تو نکل اور کھجوریں چن، شاید تو اس میں سے صدقہ کرے یا کوئی اور بلائی کا کام کرے۔ اب حضرت جابر کہتے ہیں کہ میری خالہ کو 3 طلاقیں ہو گئیں۔ اب 3 طلاقوں کے بعد مرد جو ہوتا ہے اس کے یہ ذمہ نہیں ہے کہ وہ عورت کو عدت کا نفقہ یا سکنا دے۔ پہلی 2 طلاقوں میں چونکہ رجوع کا حق ہوتا ہے تو اس لیے مرد کے لیے لازم ہے کہ عورت کو رہائش بھی دے اور عورت کو کھانے پینے کا خرچہ بھی دے۔ تیسری طلاق کے بعد نہ سکنا ہے نہ نفقہ ہے۔ اب یہ خاتون جو ہیں ان کو تیسری طلاق ہو گئی، انہیں پتہ تھا کہ میں نے اپنے کھانے پینے کا انتظام خود کرنا ہے۔ یہ باہر نکلیں اور نکل کر انہوں نے کھجور کے درخت، ان کے کھجوروں کا باغ تھا، یہ وہاں پہ کھجوریں چننے کے لیے نکلیں۔ ایک آدمی انہیں ملا اور اس آدمی نے اس کو روکا، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور آپ کا معاملہ ذکر کیا کہ میرے شوہر نے مجھے تیسری طلاق بھی دے دی ہے، اور اب کیا میں کھجوریں چننے جا سکتی ہوں جس کے ساتھ میں اپنے کھانے پینے کا انتظام کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا تو نکل اور تو کھجوریں چن، شاید کہ تو اس سے صدقہ بھی کر لے اور یا کوئی اور بلائی کا کام کر لے۔ تو لہٰذا جب کسی کو طلاق ہوئی ہو اس عدت میں وہ اگر ضرورت محسوس ہو تو وہ کوئی کاروبار بھی کر سکتی ہے۔ اب اس خاتون کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں چننے کی اجازت دی، وہ اس سے وہ خود بھی کھائے گی اور اس کو صدقہ کرنے کا موقع بھی ملے گا۔ تو لہٰذا اس عدت میں یہ جو طلاق کے بعد ہوتی ہے، عورت کمائی کے لیے اپنے گھر سے نکل سکتی ہے اگر وہ ضرورت محسوس کرے تو۔ حدیث نمبر 1200، عثمان بن عفان سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو جنت میں داخل کیا، وہ خریدنے، بیچنے اور قرضہ ادا کرتے ہوئے اور قرض کا مطالبہ کرتے ہوئے نرم خو تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان کو نیکی کرنے کا موقع تو ہر وقت ملتا رہتا ہے۔ انسان خواہ کاروبار کر رہا ہو، کاروبار میں بھی وہ نیکی کرنے کے 100 موقع اس کو حاصل ہوتے ہیں۔ اب کوئی شخص اپنی خرید و فروخت کے وقت نرمی اختیار کرے، کسی کو قرضہ دیتے ہوئے یا کسی سے قرض کا مطالبہ کرتے ہوئے وہ نرمی کا معاملہ کرے، اللہ تعالیٰ اسی بنا پر اس پر رحمت فرما دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے ایک شخص کا فرشتوں نے اس کی روح کا استقبال کیا، اس سے پوچھا گیا کہ اس نے کون سا نیکی کا کام کیا تھا، تو وہ کہنے لگا کہ میں اپنے جوانوں کو کہتا تھا کہ تم لوگوں کے ساتھ نرمی کرو، جو مالدار ہوتا تھا اس کے ساتھ بھی نرمی کرو اور جو تنگ دست ہوتا تھا اس کو مہلت دے دو۔ تو لہٰذا اس آدمی نے اپنے جو ملازم تھے ان کو کہہ رکھا تھا کہ اگر کوئی مالدار آدمی بھی آ جاتا ہے تو اس کے ساتھ بھی نرمی کرو، اور اگر کوئی تنگ دست ہے تو اس کو مہلت دے دو۔ تو اس وجہ سے فرشتوں نے اس کی موت کے بعد اس کی روح کا استقبال کیا۔ تو لہٰذا ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں اس لیے داخل کیا کیونکہ وہ کاروبار میں نرمی کرتا تھا۔ تو صحیح بات ہے، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بنی پر۔ آپ کی مہربانی زندگی کے ہر معاملے میں فائدہ دے گی، شرط صرف ایک ہے، نیت اللہ سے اجر لینے کی ہو۔ حدیث نمبر 1201، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ جب 2 خرید و فروخت کرنے والے جھگڑا کریں اور ان میں سے کسی کے پاس گواہی نہ ہو
تو جو سامان کا مالک کہے گا وہی ہوگا، یا وہ دونوں سودا چھوڑ دیں۔ اب بعض اوقات کاروبار میں جھگڑا ہو جاتا ہے، خریدار کا کہنا ہوتا ہے میں نے یہ چیز جو ہے میں نے 500 میں خریدی ہے، دکاندار کہتا ہے نہیں بھی میں نے تو 550 میں سودا کیا تھا۔ اب ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ ایسی صورت میں اگر تو گواہ موجود ہے تو گواہ کی بات سن لی جائے۔ اگر تو وہ گواہ یہ گواہی دے دے کہ دکاندار جو ہے 500 پہ راضی ہو گیا تھا تو 500 پر ہی سودا ہو جائے گا، لیکن اگر گواہ موجود نہیں ہے تو پھر ایک ہی حل ہے کہ جو دکاندار کہتا ہے اس کی بات مان لی جائے۔ خریدار تو اس موقع پر آپ کو دیکھیں اپنے مفاد کا خیال رکھے گا، تو اس موقع پر کس کی بات تسلیم کی جائے گی؟ دکاندار کی۔ دکاندار کا اگر اصرار ہے کہ میں نے جی 550 ہی کہا تھا تو پھر دکاندار کی بات مانی جائے گی، یا پھر دوسرا حل یہ ہے سودا چھوڑ دو۔ دکاندار 550 پہ اصرار کر رہا ہے، خریدار سودا چھوڑ دے، کسی اور دکان سے جا کے خرید لے۔ تو اگر کاروبار میں جھگڑا ہو جائے تو پھر کس کی بات مانی جائے گی؟ دکاندار کی۔ حدیث نمبر 1205 حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ آپ نے شراب کی قیمت، زانیہ کی کمائی اور کتے کی قیمت سے منع کیا ہے، اور کہا جب کوئی تیرے پاس کتے کی قیمت کے لیے آئے تو اس کی ہتھیلیوں کو مٹی سے بھر دو۔ اب جو کام گناہ کے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی خرید و فروخت کو بھی حرام کر دیا ہے۔ شراب حرام ہے، اس لیے شراب کو بیچنا، شراب کو خریدنا، شراب کو نچوڑنے والا، شراب نچڑوانے والا، شراب کو اٹھانے والا، شراب کو لوڈ کرنے والا، جس کے لیے شراب لے جائی جا رہی ہے، شراب کو فروخت کرنے والا، شراب کو جس کے لیے وہ لے کے جا رہا ہے، بعض اوقات مالک اپنے ملازم کو بیچ دیتے ہیں، اسی طرح شراب پلانے والا جس کے حکم سے پلا رہا ہے، 10 لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے کمائی حرام کی ہے۔ تو لہٰذا کیونکہ یہ برائی میں تعاون کرنے والے ہیں، یہ اس تمام یکساں مجرم ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے شراب کی کمائی کو منع کیا ہے، حرام قرار دیا ہے۔ بلکہ اس سلسلے میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا 10 آدمیوں کی کمائی حرام قرار دی ہے اور ان کو یکساں مجرم قرار دیا ہے۔ اسی طرح زانیہ کی کمائی، زنا کبیرہ گناہ ہے، تو زانیہ کی کمائی حرام ہے۔ اب یورپ میں آج کل ان لوگوں نے اپنے آپ کو پتہ کیا نام دیا ہے؟ سیکس ورکرز کا نام دیا ہے، اور سیکس ورکر جو ہیں اپنے لیے ڈیر مطالبے کرتے ہیں، اپنے لیے ڈیر مراعات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ دیکھ لیجئے شیطان انسان کو کہ برے اعمال کو کیسے سجا کے اس کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ سیکس ورکرز کا بھی آج مطالبہ ہے کہ جی ہمیں فلاں فلاں مراعات دی جائیں اور ہمیں فلاں فلاں آسانیاں دی جائیں، تو گناہ ہی رہتا ہے، اسے خواہ آپ کتنا خوشنما نام کیوں نہ دے دیں۔ زنا حرام ہے اور زانیہ کی کمائی حرام ہے۔ کتے کی قیمت سے منع فرمایا ہے۔ کتا جس گھر میں ہو وہاں آپ کو پتہ ہے رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ حضرت جبریل نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی مخصوص وقت میں آنے کا وعدہ کیا، لیکن حضرت جبریل تشریف نہ لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے کہ حضرت جبریل وعدہ کر کے کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ نہ آئے ہوں۔ تو گھر کی جب تلاشی لی گئی تو دیکھا کہ ایک کتا کسی کونے میں موجود تھا۔ جب اسے نکالا گیا تو پھر حضرت جبریل تشریف لائے۔ تو لہٰذا کتے کو رکھنا منع ہے، کتے کی خرید و فروخت منع ہے، اور جب کوئی تیرے پاس کتے کی قیمت کے لیے آئے تو اس کی ہتھیلیوں کو مٹی سے بھر دو۔ تو لہٰذا یہ چیز تو آپ کے سامنے واضح ہو گئی، لیکن شکاری کتے کی اور پہرا دینے والے کتے کو رکھنا بھی جائز ہے اور ان کی خرید و فروخت بھی جائز ہے، کیونکہ کتے چوکیداری کا کام بھی کرتے ہیں اور کتوں سے شکار کا کام بھی لیا جاتا ہے۔ ان دونوں قسم کے کتوں کی خرید و فروخت جائز ہوگی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع العینہ بھی حرام قرار دی۔ اب
بیع العینہ کیا ہوتی ہے؟ ایک چیز ادھار بیچ دی اور پھر وہی چیز اس آدمی سے کم قیمت پر خرید لی۔ مثال کے طور پہ ایک شخص نے کسی کو اپنا موبائل 500 کے ادھار پر فروخت کر دیا اور پھر وہی موبائل اسے 400 روپے نقد پر خرید لیا۔ دوبارہ میری بات سنیں، کسی شخص نے کسی کو اپنا موبائل 500 روپے ادھار پر بیچ دیا اور اس کو فوری طور پہ 400 روپے دیے اور کہا اب یہ موبائل تمہارا ہو گیا، اب میں تم سے 400 روپے نقد پر اس کو خرید لیتا ہوں۔ اب موبائل 400 روپے نقد اس نے دے دیے، موبائل اس کے ہاتھ میں آ گیا، 100 روپیہ اس کو مفت کا بچ گیا۔ اس کو کہتے ہیں بیع العینہ۔ تو بیع العینہ سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اپنی چیز بھی واپس لے لی اور 100 روپیہ اس کو مفت کا بچ بھی گیا۔ تو لہٰذا اس طرح کی جو چکر بازیاں ہیں شریعت ان سے منع کرتی ہے۔ حدیث نمبر 1207 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 آدمی ہیں اللہ ان سے بغض رکھتے ہیں۔ نمبر 1، قسمیں کھا کر سودا بیچنے والا۔ ہم نے ابھی حدیث پیچھے پڑھی ہے کہ جھوٹی قسم کھا کر سودا تو بک جاتا ہے لیکن سودے سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز، متکبر فقیر۔ ایک آدمی فقیر بھی ہو اور اس کے ساتھ اس میں تکبر بھی ہو۔ اب دیکھو جی، تکبر وہ شخص تو کرے جس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، لیکن اول تو اس میں بھی تکبر کرنا، اس کا تکبر کرنا بھی اللہ کو ناپسند ہے، لیکن ایک شخص محتاج بھی ہے اور ساتھ اس میں اکڑ بھی ہے، تو ایسا شخص تو پریکٹیکلی تکبر کر ہی نہیں سکتا، لیکن اگر وہ کر رہا ہو اللہ کو اس پر بڑا سخت غصہ آتا ہے۔ بوڑھا زانی۔ اب جوانی میں تو انسان کی خواہشات عروج پر ہوتی ہیں، بڑھاپا آتے آتے وہ خواہشات تھوڑی سی اعتدال پر آ جاتی ہیں، تو جو شخص بوڑھا ہونے کے باوجود بھی گناہ نہیں چھوڑتا۔ ویسے بھی حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان 60 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہتا۔ اب ہوتا کیا ہے، 60 سال تک اللہ تعالیٰ انسان کو بہت سے موقع ایسے دیتے ہیں جس میں انسان کو ہدایت ملتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں، انسان پہلے بچہ ہوتا ہے، بچے کے بعد انسان جوان ہوتا ہے، جوان ہونے کے ساتھ اس کی عقل میں بھی آہستہ آہستہ پختگی آتی ہے، پھر انسان نکاح کرتا ہے، شادی کرتا ہے، شادی کرنے کے ساتھ اس کو بہت سی سمجھیں آتی ہیں، پھر انسان 40 سال کا ہو جاتا ہے، 40 سال ہونے کے بعد اس کی عقل میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے، وہ جوانی کا جنون باقی نہیں رہتا، اور پھر 40 سال کے بعد بھی جو ہدیڑ عمر ہوتی ہے اس میں بھی انسان اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، دنیا کے ساتھ معاملات کرتا ہے، بہت سے تجربات اس کو ہوتے ہیں جس کے ساتھ اس کو نیکی اور بلائی کا پتہ لگتا رہتا ہے، اور 60 سال جس کی عمر ہو جائے اس کے بعد اس کے لیے کوئی بہانہ نہیں ہے گناہ کرنے کا۔ 60 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کی حجت اس پر پوری ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت سے موقع دیتے ہیں جس میں اسے صحیح اور غلط کا پتہ چلتا رہتا ہے۔ تو لہٰذا ایک شخص بوڑھا بھی ہو گیا ہے اور اس کے باوجود بھی وہ زنا نہیں چھوڑتا، تو ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ سخت غضبناک ہوتے ہیں۔ اور ایک امام ہے اور ظالم ہے۔ اب دیکھیے، ایک عام آدمی ظلم کرے تو وہ تو اس کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے، لوگوں نے جی اس کے بڑے حق مارے اور وہ اپنے آپ کو مطمئن کر رہا ہے کہ لوگوں نے جی میرے بڑے حق مارے ہیں تو لہٰذا میں بھی ان پر ظلم کر لیتا ہوں۔ لیکن ایک حکمران جس کے پاس ہر قسم کے اختیارات ہیں، جو مجبور نہیں ہے، جو نیکی کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کے لیے آزاد ہے، اور جو گناہ سے بچنا چاہتا ہے تو وہ اس کے لیے آزاد ہے، ایسا شخص اگر ظلم کرے تو اس پر اللہ تعالیٰ سخت غضبناک ہوتے ہیں۔ اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے کہ وہ اپنے ظلم کی کوئی وجہ پیش کر سکے، کوئی معذرت پیش کر سکے۔ تو یہ 4 لوگ جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ ان پر سخت غضبناک ہوتے ہیں۔
कसम, झूठी कसम खाकर सौदा बेचने वाला। नंबर 2, एक आदमी मोहताज भी हो और तकब्बुर भी करे, और एक आदमी बूढ़ा हो जाए और फिर भी ज़ना से बाज ना आए, और एक हुक्मरान जो जुल्म करने वाला हो। इसके ऑपोजिट मैं आपको बताऊं, जो आदिल हुक्मरान है, अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन उसको अपने अर्श के साए में जगह देंगे। बल्कि वो हदीस जिसमें उन लोगों का जिक्र है जिनको अल्लाह ताला अपने अर्श के साए में जगह देंगे, तो उनमें सबसे पहले नंबर पर आदिल हुक्मरान का जिक्र है। आदिल हुक्मरान को अल्लाह ताला सबसे पहले अपने अर्श के साए में जगह देंगे, क्योंकि आदिल हुक्मरान की जो खूबी है उसका फ़ायदा उसकी पूरी राया को होता है, और जालिम हुक्मरान के जुल्म का उसकी पूरी राया को नुकसान होता है। पूरी राया उसके लिए बद्दुआएं कर रही होती है, और अल्लाह भी उस पर सख्त गज़बनाक होते हैं। हदीस नंबर 1208 सहल बिन सादी से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया और उसने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मुझे ऐसा अमल बताएं कि जब मैं वो अमल करूं अल्लाह मुझसे मोहब्बत करे और लोग भी मुझसे मोहब्बत करने लग जाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया का लालच न कर, अल्लाह तुझसे मोहब्बत करेगा, और जो लोगों के पास है उसकी हिरस न कर, लोग भी तुझसे मोहब्बत करेंगे। अब सवाल तो आपके सामने है, और उसके जवाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े कीमती असूल जो थे वो बयान फरमा दिए। जो शख्स भी उस पर अमल पैरा हो जाए वो जल्द ही मकबूलियत हासिल कर लेता है और अल्लाह की निगाह में भी इज़्ज़त वाला बन जाता है। अल्लाह की निगाह में इज़्ज़त वाला बनना है तो दुनिया का लालच ना करो, बल्कि दुनिया में बक़द्रे ज़रूरत अपना हिस्सा लो। बाकी अगर अल्लाह ने आपको ज़्यादा दिया है, अल्लाह की राह में खर्च कर दे। दुनिया से ज़रूरत के मुताबिक अपना हिस्सा ले लें बक़द्रे कफ़ायत, और अगर इससे ज़्यादा अल्लाह ताला ने दे दिया है तो वो अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दें। इसी को ज़ुहद कहते हैं। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ुहद कैसा है। अल्लाह ताला ने आपको इख्तियार दिया था कि तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हें हुक्मरान बना देता हूँ, और तुम्हें अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें माल अता कर देता हूँ, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें जो है ज़ुहद अता कर देता हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील की तरफ देखा, हज़रत जिब्रील ने आपको इशारा किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुहद को इख्तियार किया। अल्लाह के रसूल का जो फ़क्र व फाका था आपका इख्तियार करदा था। आप चाहते तो अल्लाह ताला आपके लिए ओहद पहाड़ को सोने का बना देते और दुनिया का मालो दौलत अता फरमा देते, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़क्र व फाका को इख्तियार फरमाया। तो ये जो है दुनिया का लालच ना करना, और अगर अल्लाह दुनिया दे भी तो उसे अल्लाह के रास्ते में खर्च कर देना। इससे इंसान को अल्लाह का कुर्ब नसीब होता है, इससे इंसान से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोहब्बत करने लग जाते हैं। और अगर इंसान लोगों की मोहब्बत चाहता है तो फिर उसे चाहिए कि वो लोगों के सामने अपने हाथ ना फैलाए और ना ही लोगों के माल की तरफ ललचाई हुई नज़र से देखे, बल्कि अल्लाह ताला ने जो कुछ अता किया है उस पर कनात करे और अल्लाह की तकसीम पर राज़ी रहे। जो शख्स लोगों की तरफ ललचाई हुई नज़रों से देखता है, उनकी माल की उम्मीद रखता है, वो लोगों की नज़र में ज़लील हो जाता है। और जो शख्स लोगों की तरफ ललचाई हुई नज़रों से नहीं देखता, अल्लाह ने जो दिया है उस पर ही काने रहता है, मैं आपको बताऊं लोग उससे मोहब्बत करते हैं, लोग उससे मोहब्बत करते हैं। आला ज़रफ़ लोग भी कनात पसंद इंसान को अपना महबूब बनाते हैं। तो इस हदीस में आपसे 2 सवाल किए गए थे कि ए अल्लाह के रसूल मुझे ऐसा अमल बताइए जब मैं वो अमल करूं अल्लाह मुझसे मोहब्बत करे और लोग भी मुझसे मोहब्बत करें। तो दुनिया में रहकर
دنیا کو اپنا ٹارگٹ آف لائف نہ بناؤ، دنیا میں رہ کر اللہ کی رضا کو اپنا ٹارگٹ آف لائف بناؤ، دنیا میں رہ کر جنت کو اپنا ٹارگٹ آف لائف بناؤ، آپ اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ آپ اپنے زندگی میں جو آپ کی ضرورتیں ہیں انہیں پورا کر لیجئے بقدر کفایت، اور اس کے بعد جو وقت ملتا ہے، جو مال ملتا ہے، جو صلاحیتیں ہیں، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، آپ اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ اور دنیا میں رہ کے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس پر قناعت کر لیں، لوگوں کے مال کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھیں، لوگوں کے مال کی ہرس نہ کریں۔ اگر آپ ایسا کریں گے آپ لوگوں کی نظر میں کمینے ہوں گے۔ ہاں، اگر آپ اپنے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اسی پر آپ راضی ہیں اور اسی پہ قناعت کرتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں آپ لوگوں کی نظر میں بھی محبوب بن جائیں گے۔ حدیث نمبر 1211 رافع بن خدیج سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سی کمائی سب سے زیادہ عمدہ ہے؟ آپ نے فرمایا انسان کا اپنے ہاتھ سے کام کرنا یہ سب سے عمدہ کمائی ہے، اور ہر ایسی بے جس میں کوئی گناہ نہ ہو۔ تو سب سے بہترین کمائی کون سی ہے؟ انسان اپنے ہاتھ سے محنت کرے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے الکاسب حبیب اللہ، جو اپنے ہاتھ سے محنت کرنے والا ہے وہ اللہ کا دوست ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام حالانکہ بہت بڑے خلیفہ تھے، بہت بڑے حکمران تھے، اللہ کے نبی بھی تھے، اس کے باوجود اپنے ہاتھ کی کمائی ہی کھایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ہر وہ خرید و فروخت جس میں گناہ نہ ہو، اور میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو خرید و فروخت کے بنیادی اصول کیا ہیں کہ اس میں دھوکہ نہ ہو۔ جس خرید و فروخت میں دھوکہ ہوگا وہ بے مبرور نہیں ہوتی۔ اسی طرح ہر وہ خرید و فروخت جس میں نہ خریدار کو نقصان ہو اور نہ بیچنے والے کو نقصان ہو وہ بے بھی جائز ہے۔ تو لہٰذا ہر وہ خرید و فروخت جو کہ جائز ہو وہ عمدہ کمائی ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو اور بھی بتاتی چلی جاؤں، تجارت جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی۔ آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت سے قبل تجارت ہی کرتے تھے، اور آپ کا ایک اور فرمان ہے کہ تجارت میں 10 میں سے 9 حصے کمائی تجارت میں ہے۔ یعنی اگر آپ تجارت کر رہے ہوں تو آپ کو بہت زیادہ نفع ہوتا ہے، کیونکہ 10 میں سے 9 حصے جو انسان کی کمائی ہے وہ تجارت سے ملتی ہے۔ تجارت اتنی مفید چیز ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب